اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس مرد مومن کا واز، اس کی تبلیغ، اس کا خطاب، اس کی تقریر جاری ہے۔ اب وہ فرعون کے دربار میں کھڑا ہوا ہے۔ دیکھیے، ہم نے اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 29 میں فرعون نے کہا تھا کہ میں جو دیکھتا ہوں تمہیں وہی تمہیں بتاتا ہوں، اور میں تمہیں نہیں ہدایت دیتا مگر سیدھے راستے کی۔ ایک سیدھا راہ اس فرعون نے بتایا تھا، سبیل الرشاد، جو اپنے تئیں اس نے جو ہے وہ گڑھ رکھا تھا، اور ایک سیدھا راستہ یہ اللہ کا نیک بندہ جو ہے وہ دکھا رہا ہے۔ وقال الذی، اور یہ آج کا سبق جو ہے نا، یہ ہماری روز آج کی زندگی کے اوپر ہے۔ وقال الذی، اور کہا اس شخص نے جو، الذی اس میں موصولہ واحد کے لیے، الذی، اللذان، الذین، وہ، اور کہا اس شخص نے جو آمنا، ایمان لایا، اور کہا اس شخص نے جو ایمان والا تھا، یا قومی، یا جو ہے وہ حرف ندا ہے، قوم لفظ قوم ہے، اور یہ جو نیچے زیر آ رہی ہے یہ مفعول کا کام، مفعول کی آواز دے رہی ہے، اے میری قوم، اے میری قوم اتبعونی۔ اب اس میں سے لفظ کیا ہے؟ اتباع۔ واو نون کس کے لیے لگا ساتھ؟ جمع کے لیے، اور یہ ایک زیر کی آواز میرے لیے، یا قوم اتبعونی، اے میری قوم میری پیروی کرو، میری اتباع کرو۔ اہدکم، اہدی، الف میں کے لیے استعمال ہوا، یہاں پہ لفظ کیا ہے؟ ہدا۔ جب اس کے ساتھ ضمیر لگی تو یہ جو ہے وہ یہاں پہ حذف ہو گیا۔ میں راہ دکھاؤں گا، میں ہدایت دوں گا، سبیلا، راستے کی، الرشاد، رشد والا، پرہیزگاری والا، سیدھا۔ اے میری قوم میری اتباع کرو، جو میں کہہ رہا ہوں میری بات سنو، میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں گا، نہ کہ وہ راستہ جو فرعون نے بھی لفظ اس نے بھی یہی استعمال کیا تھا، اس نے بھی سبیل الرشاد کہا تھا۔ اب ہر دو شخصوں کے کہنے میں، ایک وہ شخص ہے جو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر کے تمہیں سیدھا راستے کی طرف لے کے جاتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور ایک وہ شخص ہے جو اللہ وحدہ لا شریک اللہ کی طرف جو ہے رہنمائی کرتا ہے۔ اب وہ بھی اپنی طرف سے سیدھا راستہ ہے کہ آؤ چلیں، یا کہیں چڑھاوا چڑھا کے آتے ہیں اور اس کے کہتے ہیں ہماری سفارش کر دے، اپنے تئیں وہ بھی اس کو سیدھا راستہ۔ اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کو عقل دی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کو جو ہے وہ اپنے اس کا جائزہ لینے، اپنے اس کی ہدایت جو ہے وہ دی ہے۔ اے میری قوم میری بات سنو، میری بات مانو، میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہوں۔ یا قومی، اب وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ یا قومی، اے میری قوم، انما، انا بے شک سپرلیٹو ڈگری اسی کی، بات یہ ہے کہ اصل حقیقت بات یہ ہے، ہذہ الحیات دنیا، یہ دنیا کی زندگی، متاع کہتے ہیں کم سا فائدہ، تھوڑا سا فائدہ، چند گھڑیوں کا ختم ہو جانے والا فائدہ، یہ دنیا چند گھڑیوں کا فائدہ ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ، اور بے شک آخرت، ہیا، وہی ہے، دار القرار، ہمیشگی کا گھر، ہمیشگی کا ٹھکانہ۔ اب ایک اس نے سیدھی راہ دکھائی تھی، ایک یہ سیدھی راہ دکھا رہا ہے، کیا کہ یہ دنیا، دیکھیں دنیا ہمارے سامنے کی بات ہے۔ یہ کوئی بھی ایسا شخص، کوئی ایک ایگزامپل دے دیں کہ جو آگے سب کچھ لے کے گیا ہو، جتنا بھی پیسہ اس کے پاس ہے، جتنی بھی کوٹھیاں ہیں، بینک بیلنسز ہے، منصب ہے، دولت ہے، جو کچھ بھی ہے، کتنی گھڑیوں کے لیے، جیسے ہی سانس نکلی نہیں سب کچھ وہیں کا وہیں، آگے تو کچھ پاس آن نہیں ہوتا۔ جتنی بھی عیاشی کر لیں گے ہم، جتنا بھی کما لیں گے ہم، جتنا بھی مال اکٹھا کر لیں گے، وہ ایک حد تک ہی ہے، جبکہ وہ والا گھر جو آخرت کا گھر ہے، وہ ہمیشگی والا گھر ہے، وہ نہ ختم ہونے والا گھر ہے۔ یہ ڈھل جانے والا سایہ ہے، اس نے ڈھل جانا ہے، اس نے فنا ہو جانا ہے، یہ وہ پیغام دے رہا ہے، اور یہی پیغام ہے قرآن کا، یہی پیغام دعوت ہے ایمان کی۔ انما یہ تو کلیریفائی کرتا ہے کہ اصل حقیقت یہ ہے، کیا حقیقت ہے؟ ہذہ الحیات الدنیا متاع، یہ تو فائدہ بس کچھ ہی۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ، اور آخرت ہی دار القرار، کیوں؟ اپنی اس ابدی آخرت کے لیے جو نہ ختم ہونے والی ہے، ہمیشگی والی ہے۔
اس کو خراب کرتے ہوئے ان چند گھڑیوں کو فوقیت دے گی۔ ان چند گھڑیوں میں جو ہے وہ ہم مال اکٹھا کر کے حرام حلال کی تمیز چھوڑ کر لوگوں کے حق غصب کر کے ظلم کر کے اکٹھا کرتے ہیں۔ کتنے ٹائم کے لیے؟ چند لمحوں کے لیے، چند گھڑیوں کے لیے۔ الٹیمیٹلی سب کچھ رہ جانا ہے، اور پھر ہونا کیا ہے؟ آخرت والا وہ گھر ہے۔ تو ہماری ترجیح کیا ہونی چاہیے؟ ہماری ترجیح وہ ہونی چاہیے، نہ کہ یہ ہونی چاہیے۔ اللہ نے اس کائنات کو ہمارے لیے بنایا ہے، لیکن ہمیں کس لیے بنایا؟ ہمیں آخرت کے لیے بنایا ہے۔ وہ ابدی زندگی ہے، وہ ہمیشگی والی ہے، اس کو کوئی زوال نہیں ہے۔ کس کا وعدہ ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ نے لکھ کے دیا ہے۔ کہاں لکھ کے دیا ہے؟ قرآن میں لکھ کے دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے سمجھایا ہے ہمیں، لیکن ہم اس ابدیت کو چھوڑ کے اس چند گھڑیوں کی زندگی کی خاطر جو ہے وہ اپنی ابدیت خراب کر رہے ہیں، ان چند لمحوں کے فائدے کے لیے، چند لمحوں کی ٹھنڈی ہوا کے لیے ہم اپنے آپ کو اس جہنم کا حقدار ٹھہرا رہے ہیں۔ ظلم کون کر رہا ہے پھر اپنے اوپر؟ ہم کر رہے ہیں یا اللہ ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے؟ ہم خود کر رہے ہیں، اپنے نفس کے ہم خود دشمن ہیں۔ من عمل سیئا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، من عمل، جس نے عمل کیا، سیئا برا، فلا یجزا، پس نہیں وہ جزا کا معنی ہوتا ہے بدلہ، یہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، یہ برا، دونوں لفظوں میں معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ فلا یجزا، نہیں وہ بدلہ دیا جائے گا، الا، مگر، مثلہا، معنی دوسری کی، جس نے برائی کی ہوگی اس برائی کا بدلہ ہی اس کو ملے گا۔ ایک برائی، ایک گناہ، ایک جو ہے وہ اس کا بدلہ۔ ومن عمل صالح، اور جس نے عمل کیا صالح، ایک ہوگی عمل صالح، یہ ذہن میں رکھیے، من ذکر او انسا، مرد ہو یا عورت، جس نے نیک اعمال کیے، چاہے وہ مرد ہو وہ عورت، لیکن ساتھ ایک کنڈیشن لگا دی، وہ ہوا مومن ہو وہ ایمان والا۔ ایمان والے کے بغیر جو مرضی کرتے رہو، اگر تم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھا تو چاہے مدر ٹریسا ہو، چاہے بل گیٹ ہو، چاہے کوئی ہو، چاہے کوئی ہو، کوئی بچت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ان کے اچھے کاموں کا صلہ اسی دنیا میں دے دیتے ہیں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ جو پارٹیکولرلی کنڈیشن لگائی گئی ہے نا، وہ ہوا مومن ہو، کہ جو شخص یا مرد ہو، جو بھی عورت ہو یا مرد ہو، نیک اعمال کرے اور وہ ہو مومن، تو پھر کیا ہوگا؟ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ، بس یہی وہ ہیں وہ لوگ جو داخل کیے جائیں گے۔ یا علامات مضارع لگا ہوا ہے، وہ نون جمع کے لیے لفظ کیا ہے؟ داخلہ، دال خی لام، داخل ہونا۔ یہی ہیں وہ لوگ جو داخل کیے جائیں گے، کس میں؟ جنت میں۔ یرزقون، وہ رزق دیے جائیں گے، فیہا، اس میں، بغیر حساب، بغیر کسی حساب کے۔ اب وہ ایک نیکی، کتنی نیکیاں بغیر حساب کہا گیا ہے اس کو؟ وہ ایک نیکی 7 ہوتی، 700 ہوتی، 10 ہوتی، کتنی ہوتی ہیں؟ ایک کے بدلے میں 10 کی تو منیمم گارنٹی ہے نا، اس کے بعد اس کے اوپر کتنا؟ انفینٹی کا سیگا، وہ جانے اس کے کام جانے۔ مثال کیسے دی ہے کہ تم ایک بیج بوتے ہو، ایک بیج کا پودا بنتا ہے، اس کے ڈفرینٹ برانچز بنتی ہیں، اس کی شاخیں بنتی ہیں، ایک شاخ کے اوپر کتنے جو ہے وہ پھر لگتی ہیں، جس کے ایک ایک بالی کے اندر پھر جو ہے وہ ہزاروں دانے، ایسا گنتیوں کے حساب سے دانے ہوتے ہیں۔ اللہ بھی ایسے دیتا ہے کہ ایک بیج بویا تھا، ایک پودا اگا، اس پودے میں کتنی شاخیں بنی، اس شاخوں میں کتنی ڈالیاں بنی، ہر ڈالی میں کتنے تھے وہ دانے۔ یہ ہے بدلہ اس کا، کتنا؟ جتنا وہ چاہے بغیر حساب۔ لیکن شرط کیا ہے؟ آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ اگر اعمال صالح نہیں ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نام ضرور لکھا جائے گا محمد فلاں، لیکن یہ ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، حساب تو دینا پڑے گا۔ اگر عمل صالح ہیں، ایمان نہیں ہے، تب بھی یہ دونوں لازم و ملزوم چیزیں ہیں۔ جہاں پہ بھی آمنو کا لفظ استعمال میں قرآن میں استعمال ہوا ہے، وہ آمنو وعملوا الصالحات ہی کہا گیا ہے ہمیشہ، وہ بغیر حساب کے دیے جائیں گے۔ وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، مالی، مجھے کیا ہے؟ ادعوکم لفظ کیا ہے اس میں سے؟ دعا، معنی کیا ہوتا ہے؟ بلانا۔ الف، میں بلاتا ہوں تمہیں، الی النجات، نجات کیا ہوتا ہے؟ بچاؤ کی طرف، نجات، میں تمہیں جو ہے وہ جہنم کی آگ سے نجات کی طرف بلاتا ہوں، میں تو تمہیں جنتوں کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ وَتَدْعُونَنِي، اور تم بلاتے ہو مجھے، الی النار، دوزخ کی طرف۔
تم جو کہتے ہو کہ آؤ اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی شریک کر لو، کسی اور کے بھی جو ہے وہ در کے اوپر جا کے سجدہ کر لو، اپنا ماتھا ٹیک لو، میں تمہیں کہتا ہوں ایک اللہ وحدہ لا شریک اللہ کے لیے جو ہے وہ رہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس یہی ایک کلمہ ہے لا الہ الا اللہ کا۔ تم اللہ کے ساتھ مجھے اوروں کو بھی کہتے ہو، تم کہتے ہو کہ ان کا بھی حصہ ہے، ان کے بھی ساتھ ملا لیتے ہیں۔ آج بھی دیکھ لیجئے ہمارے گاؤں دیہات میں آج بھی پٹے باندھ کے جانور چھوڑے ہوئے نظر آئیں گے، آج بھی جو ہے وہ جب فصل اتاری جاتی ہے تو سب سے پہلے پیر صاحب کا حصہ نکالا جاتا ہے، اللہ نے جو مقرر عشر کیا ہے اس کو ہم دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ میں تمہیں بلاتا ہوں بچاؤ کی طرف، میں تمہیں جنتوں کی طرف دعوت دیتا ہوں، جبکہ تم مجھے دوزخ کی طرف جو ہے وہ لے کے جا رہے ہو۔ تدعوننی، تم بلاتے ہو مجھے، تم دعوت دیتے ہو مجھے، لیکفر، یہ کہ میں نہ شکری کروں، میں کفر کروں۔ الف جو ہے وہ یہاں پہ میں متکلم مضارع علامات مضارع کے لیے لگا ہوا ہے کہ میں انکار کروں باللہ، اللہ کا، کہ میں اللہ کا انکاری بن جاؤں، اللہ کا نہ شکرہ بن جاؤں، وَأُشْرِكَ بِهِ وَأُشْرِكَ بِهِ، اور میں شریک ٹھہراؤں ساتھ اس کے، ما لیس لی، نہیں ہے میرے لیے، بہی، جس کا علم کوئی، میں ان کو اللہ کا شریک بنا لوں جس کا مجھے کوئی پتہ ہی نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ 50,000 کام ہم ایسے کرتے ہیں جس میں اللہ کو شریک ٹھہراتے ہیں، کوئی سند نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی قرآن میں نہیں، کوئی حدیث میں نہیں۔ کس بیسس پہ؟ ہمارے پیو دادے کہتے آئے تھے، ہمارے آباء و اجداد کہتے آئے تھے۔ یہ گارنٹی ہے کہ آباء و اجداد ٹھیک تھے؟ چھوڑ دیجیے، وہ محترم بزرگ چلے گئے دنیا سے، کیا گارنٹی ہے کہ جن کا آباء و اجداد مجھے بننا ہے کہ میں ٹھیک ہوں گا؟ کتنی کوتاہیاں، کتنی غلطیاں، کتنے گناہ میں نے کیے ہوں گے، کیا میں یہ چاہوں گا کہ میری اولاد میرے راستے پہ، اس گناہوں والے راستے پہ چل پہ میرے لیے صدقہ جاریہ بننے کی بجائے میرے عذاب میں اضافے کا باعث بنے؟ تو یہی وہ مثال ہے کہ آباء و اجداد کی کیا گارنٹی ہے۔ دیکھیے ہمارا رول ماڈل، وہ کیا کہتے تھے، میرے ماں باپ آپ پہ قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مطلب کیا ہوتا تھا؟ ماں باپ کی بات نہیں مانوں گا، آپ کی بات تو فقیت دوں گا میں۔ ہم اپنے باپ کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ وہ پرفیکٹ پرسن تھا؟ کتنی غلطیاں، کتنی کوتاہیاں تھیں اس میں؟ کیا اس کی ذاتی زندگی، اس کی جو ہے وہ خفیہ زندگی کے بارے میں ہم بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا سکتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ کس طرح اٹھتے تھے، کس طرح بیٹھتے تھے، کس طرح لیٹتے تھے، خلوت میں کیسے تھے، جلوت میں کیسے تھے، ہنستے کیسے تھے، مسکراتے کیسے تھے، کتنے بال سفید تھے، کیا نہیں بتا سکتے؟ کھلی زندگی سامنے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو ہمارے لیے ہمارا رول ماڈل رسول پاک کی ذات ہے، نہ کہ کسی اور کی۔ اور تم مجھے کہتے ہو کہ میں اللہ کا انکار کروں اور میں اس کے ساتھ کس کو، ایسے کو شریک ٹھہراؤں جس کا مجھے کوئی سند نہیں ہے، جس کا مجھے کوئی پتہ نہیں ہے۔ وَنَا عَدُوكُمْ، اور میں بلاتا ہوں تمہیں، اِلَى الْعَزِيزِ، اس غالب کی طرف، جو تم مرضی کر لو تمہیں پکڑ کے لانے والا ہے وہ، تم اس کو ہرا نہیں سکتے، اس کے زمین و آسمان کو چھوڑ نہیں سکتے، کہیں بھاگ نہیں سکتے، عاجز نہیں کر سکتے اس کو تھکا نہیں سکتے۔ وہ غالب ہے، وہ جب چاہے تمہیں جو ہے وہ پکڑ لے۔ ڈھیل دی ہوئی ہے تو اس نے جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈھیل اس لیے دی ہوئی ہے کہ اس کا احسان عظیم ہے تمہارے اوپر۔ الغفار، جو بخشنے والا ہے مجھے، تم مجھے بلاتے ہو اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراؤں؟ کیا اس کی کوئی سند ہے، کوئی دلیل ہے؟ کس طرح وہ بچائیں گے مجھے، جبکہ میں تو تمہیں اس کی طرف بلا رہا ہوں جو گناہوں پہ سزا دینے پہ بھی قادر ہے اور جو بخشنے پہ بھی قادر ہے، وہ جب چاہے جس کو چاہے جو ہے وہ بخش دے۔ دونوں اسماء حسنہ میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک راہ اس کی تھی فرعون کی، جس نے کہا تھا اچھا یہ ہے تو جھوٹا، لاؤ ذرا میں اس کے اللہ کو جو ہے وہ دیکھ کے تو بناؤ عمارت ذرا، اور میں تمہیں سیدھی راہ دکھاتا ہوں۔ ایک راہ وہ ہے جو مرد مومن جو ہے وہ یہاں پہ بتا رہا ہے۔ اب یہ دونوں سٹیٹمنٹس ہمارے سامنے ہیں، دونوں کا موازنہ ہم خود کر لیں اور پھر خود دیکھ لیں کہ سبیل الرشاد کون سی ہے، رشد والی، ہدایت والی جو ہے وہ راہ کون سی ہے۔ یہ راہ ہمارے سامنے ہے، اس میں بتائیے کوئی امبیگوٹی، کوئی اس میں کمپلیکسٹی، کوئی چیز مشکل ہو جو ہمیں سمجھ نہ آتی ہو، لیکن ہم ادھر سے سنیں گے ادھر سے اڑا دیں گے، ہم انسنی کر دیں گے۔ جیسے ہی کلاس ختم ہوگی اس کے بعد پھر ہم اسی دنیا میں گم ہو جاتے ہیں۔ سیدھی سی باتیں جو ہے وہ یہاں پہ بتائی گئی ہیں۔ وقال الذی آمن یا قوم اتبعون اہدکم السبیل، اے میری قوم میری پیروی کرو، میں تمہیں جو ہے وہ رشد کی، تمہیں سیدھی راہ جو ہے وہ دکھاتا ہوں۔ یا قوم، اے میری قوم، انما ھذہ الحیات، یہ پہلا سبق ہے کہ یہ دنیا دھوکے کا سودا ہے، یہ دنیا کچھ نہیں ہے، چند گھڑیوں کی ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور وہ ہمیشگی والا ٹھکانہ ہے۔
ہمیشگی والی جو ہے وہ زندگی ہے آخرت کی. من عمل سیئۃ، جس نے یہاں پہ عمل کیے برے، فلا یجزا الا مثلھا، اس کو مانند اسی کے بدلہ دیا جائے گا. ومن عمل صالحا، اور جس نے اعمال کیے صالح من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، وہ مومن ہونا چاہیے، ایمان والا ہونا چاہیے. فاولئک یدخلون الجنۃ، بس یہی ہیں وہ لوگ جو جنتوں میں داخل ہوں گے. یرزقون فیہا بغیر حساب، وہاں پہ ان کو رزق دیا جائے گا بغیر حساب کے. ایک نیکی کتنی ملیں گی رب باری تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. دیکھیے نیکی کو ڈٹرمن کرنے کے لیے بھی بندے کے اندر سینٹیمنٹس کو جاننا ضروری ہے. وہ سینٹیمنٹ صرف اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا. ہر بندہ جو ہے وہ کس زکوٰۃ دیتا ہے، ہر بندہ جو ہے وہ خیرات کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے. اللہ اندر سے بہتر جانتا ہے کہ وہ کس دل سے کر رہا ہے. کیا وہ کاروائی ڈال رہا ہے، دوسروں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، اس کے اندر کتنی کی تڑپ ہے اس صدقہ کرنے کی. تو جتنی اندر سے سنسیریٹی ہوگی اتنا ہی اس کا صلہ بھی جو ہے وہ زیادہ ہوگا. جتنی کس نیک کام کے لیے جو ہے وہ خلوص ہوگا، اتنی ہی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی جزا بھی جو ہے وہ زیادہ دیں گے. کام سارے ہی کرتے ہیں، سارے نماز پڑھتے ہیں. اب اس نماز پڑھنے میں بھی اللہ سبحانہ کی تعالیٰ کی طرف دل سے راغب کون ہوتا ہے، دل سے جو ہے وہ سنسیر ہو کے خشوع و خضوع کے ساتھ کون آتا ہے، کون آتا ہے عہد و پیمان کرنے کے لیے کہ اللہ مجھے معاف کر دیں، آئندہ ایسا نہیں کروں گا. تو یہ جس لیول کو سمجھا جانا چاہیے وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا. وہ سنسیریٹی، وہ دل کے سینٹیمنٹس، محسوسات اللہ جان سکتے ہیں. جب اللہ وہ جان سکتے ہیں، اللہ علیم ہے، اللہ پھر صلہ بھی اس کے حساب سے جو ہے وہ عطا فرمائیں گے. بھائی یا قومی، میری قوم، میں تمہیں بلاتا ہوں النجات، نجات کی طرف، بچاؤ کی طرف. وتدعوننی الی النار، تم مجھے آگ کی طرف لے کے جا رہے ہو، تم مجھے دوزخ میں شیطان کے پیچھے لگا کے دوزخ میں دھکیلنے کا بندوبست کر رہے ہو. میں تمہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ ایک آگ کا الاؤ ہے اور لوگ اس میں جو ہے وہ گرتے چلے جا رہے ہیں، اور میں ان کی کمر سے پکڑ کے ان کو پیچھے کھینچتا آ رہا ہوں کہ لوگوں بچ جاؤ اس آگ میں گرنے سے. وہ تمہیں آگ میں گرا رہے ہیں، میں تمہیں آگ سے بچا رہا ہوں. تدعوننی، تم مجھے بلاتے ہو، کہتے ہو لیکفر، کہ میں ناشکرا ہو جاؤں، میں انکاری ہو جاؤں، میں کفر کروں باللہ، اللہ کا. واشرک بہ ما لیس لی بہ علم، اور میں شریک ٹھہراؤں اس کے ساتھ اس کو جس کا کوئی علم ہی نہیں ہے، کوئی عطا پتہ نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، کہیں کچھ لکھا ہوا نہیں ہے. وانا ادعوکم الی العزیز الغفار، اور جبکہ میں بلاتا ہوں تمہیں اس غالب بخشنے والے رب کی طرف. کلیئرٹی کے ساتھ پیغام ہمارے. کون کہتا ہے قرآن سمجھ نہیں آتا؟ کون کہتا ہے قرآن خود سمجھو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے؟ یہ سامنے لکھا ہوا ہے، خود ترجمہ کر کے دیکھ لیجئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہمیں سیدھے راستے پہ چلائے. یہ ہے سیدھا راستہ جو اس مرد مومن نے بتایا، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين، آمين.